ایران میں جب 47ویں انقلابی سالگرہ منائی جا رہی تھی تو سڑکوں پر تو فوجی طاقت کا زبردست مظاہرہ تھا، لیکن پردے کے پیچھے کہانی کچھ اور ہی چل رہی تھی۔ یہ ایک ایسے ملک کی تصویر ہے جو ایک ہی وقت میں دو بالکل الگ الگ راستوں پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئیے اس پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، تہران کا آزادی اسکوائر، ہزاروں لوگوں کا ہجوم، فوجی پریڈ ہو رہی ہے اور فضا میں قومی ترانوں کی گونج۔ دیکھنے میں تو یہ قومی یکجہتی کا ایک شاندار منظر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ طاقت کے اس مظاہرے کے پیچھے اصل میں کیا پیغامات چھپے ہوئے ہیں؟ اچھا، تو عوام کو جو کچھ دکھایا جا رہا تھا اس کے پیچھے ایک بہت سوچا سمجھا پیغام تھا۔ چلیں پہلے اسی پر بات کرتے ہیں کہ قوم کو کیا دکھایا جا رہا تھا۔ سڑکوں پر نظر آنے والی ہر چیز دراصل ایک علامت تھی۔ ہوا میں لہراتے جھنڈے قومی فخر کی علامت، جدید میزائل فوجی طاقت کی، اور جو نعرے لگ رہے تھے وہ خود مختاری کے عزم کا اعلان تھے۔ یہ سب مل کر دنیا کو ایک ہی پیغام دے رہے تھے کہ ایران متحد ہے اور اسے جھکایا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جہاں ایک طرف طاقت کا یہ مظاہرہ چل رہا تھا، وہیں عالمی سطح پر ایران دو بالکل مختلف چہرے دکھا رہا تھا۔ یعنی پیغام ایک تھا لیکن اس کے رخ دو تھے۔ تو پہلا چہرہ تھا سفارتکاری کا۔ صدر پشکن کا یہ کہنا کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، یہ امریکہ کے ساتھ پس پردہ ہونے والے مذاکرات کی طرف ایک واضح اشارہ تھا، جس کا مقصد تھا کہ عالمی دباؤ کو کسی طرح کم کیا جائے۔ اور پھر جیسے ہی آپ یہ سوچتے ہیں، فوراً ہی دوسرا بہت سخت چہرہ سامنے آتا ہے۔ سپریم لیڈر کے مشیر یہ بالکل صاف کر دیتے ہیں کہ ایران کا دفاعی میسائل پروگرام ایک ایسی ریڈ لائن ہے جس پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے وہ دوہری حکمت عملی جو چل رہی ہے۔ ایک طرف تو جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف اپنے میزائل پروگرام پر کوئی بھی سمجھوتا کرنے سے صاف انکار ہے۔ یہی توازن آپ کہہ سکتے ہیں ایران کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے۔ لیکن یہ سب تو بیرونی دنیا کے لیے پیغامات تھے۔ ملک کے اندر ایک بالکل مختلف کشمکش نے جنم لیا ہوا تھا۔ جی ہاں، جہاں سڑکوں پر جشن کا شور تھا، وہیں کئی شہروں کی چھتوں سے احتجاج کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ یہ ان لوگوں کی آواز تھی جو حال ہی میں ہونے والے مظاہروں پر حکومتی سختی سے خوش نہیں تھے۔ اور اسی ماحول میں صدر پشکین کا یہ بیان سامنے آیا، جو کہ واقعی ایک غیر معمولی بات تھی۔ ایران کی سیاست میں عوامی سطح پر معافی مانگنا انتہائی نایاب ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ حکومت اندرونی دباؤ کو محسوس کر رہی ہے۔ دیکھیے، یہ صرف ایک معافی نہیں تھی، یہ ایرانی معاشرے کے اندر موجود گہری دراڑوں کی عکاسی کر رہی تھی۔ ایک طرف انقلابی نظریات کا فخر ہے تو دوسری طرف عوام کو درپیش معاشی اور سیاسی حقیقتوں کی تلخی۔ تو ایران کی اس اندرونی اور بیرونی کشمکش پر دنیا، خاص طور پر امریکہ اور اس کے اتحادی، خاموش تماشائی تو نہیں تھے۔ ان کا رد عمل بھی سامنے آ رہا تھا۔ ایران کے ان ملے جلے اشاروں کی جواب میں امریکہ نے خطے میں اپنی فوجی موجودگی کو مزید بڑھانے کا اعلان کر دیا، جس سے ظاہر ہے کہ کشیدگی کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی۔ اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں۔ خطے میں نئے طیارہ بردار بحری جہازوں پر غور، میزائل ڈیفنس سسٹمز کی جگہ بدلنا اور لڑاکا طیاروں کی تعیناتی، یہ سب ایک واضح پیغام تھا کہ سفارتکاری ایک آپشن ہے، لیکن طاقت کا استعمال بھی میز پر موجود ہے۔ یہاں آپ کو نقطۂ نظر کا ٹکراؤ صاف نظر آئے گا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے یہ اقدامات اپنے دوستوں کو تحفظ کا یقین دلانے کے لیے ہیں، جبکہ ایران کی نظر میں یہ دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی ہے جو اس کے مزاحمتی موقف کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ تو جب ہم ان تمام دھاگوں کو اندرونی، بیرونی اور عالمی ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر بنتی ہے۔ یہ تصویر ہے ایران کے اس نازک توازن کی جسے وہ ہر حال میں قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آخر میں یہ سالگرہ ایک جشن سے کہیں بڑھ کر ایک قومی تضاد کی علامت بن جاتی ہے۔ ایک طرف انقلابی شناخت پر فخر ہے تو دوسری طرف جدید دور کے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا پہاڑ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایران اس وقت کئی محاذوں پر ایک ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ فخر اور حقیقت پسندی، مزاحمت اور سفارتکاری، اور انقلابی جذبے اور عوامی امنگوں کے بیچ توازن قائم کرنے کی ایک بہت ہی پیچیدہ جدوجہد ہے۔
اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، مستقبل میں توازن کا یہ پڑلا آخر کس طرف جھکے گا؟ کیا انقلابی فخر حقیقت پسندی پر غالب آ جائے گا، یا پھر زمینی حقائق ایک نئی سمت کا تعین کریں گے؟ اس سوال کا جواب ہی ایران کے مستقبل کی راہ دکھائے گا۔